بکرا 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 دن خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے، دن خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے بقرہ عید کی۔ جی ہاں، جب بقرہ عید قریب آتی ہے تو گھر میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا لا رہے ہیں۔ ابو کہتے ہیں اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اونٹ لے لیں، اس دفعہ ہم بکرا لیں یا بڑا جانور لیں، بیل لے لیں۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ دوست کے گھر میں کیا آیا ہے، تو کہتے ہیں ان کے یہاں تو اتنا اچھا بکرا آیا ہے، تب وہ ہم بھی بکرا لیں گے۔ اسکول میں ملتے ہیں بچے تو اس میں بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بھائی ہمارے یہاں تو اتنا اچھا بکرا آیا ہے، جس کو دیکھو گے نا بولے ہم آئیں گے دیکھنے۔ پھر اسکول کے بعد ان کے گھر جاتے ہیں، پھر رشتہ داروں میں بھی کچھ اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کو پیار کرو پیار کرو پیار کرو، یہ کچھ نہیں کہتا، اور واقعی میں اس کو کہتے ہیں شریف جانور ہے، یہ کیا ہے، اس کو پیار کرتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ان کا بکرا تو بہت اچھا ہے۔ پھر بعض ہوتے ہیں کہ غصے کے تیز ہوتے ہیں، جیسے کوئی قریب آتا ہے تو ان کو دیں، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ ٹکر مار دے گا۔ کیسے مار دیتا ہے؟ ہاں وہ ٹکر مار دیتا ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے احتیاط بھی رکھنی ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ رونق لگ گئی ہے، کیا ہے، دیر تک بیٹھے رہیں گے، دیر تک بکروں کے آگے بیٹھے رہیں گے، اور وہ اسکول بھی جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پڑھائی کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا۔ دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن بکرا یاد آ رہا ہے، گھر پہ جاؤں گا بکرے کو پیار کروں گا۔ پھر جیسے ہی آتے ہیں سب سے پہلے بکرے کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے ایک دوستی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، رونق لگ جاتی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، ادھر میں ایک بات یہ کہوں گا آپ بچوں کو، بعض ہوتے ہیں گلی کے اندر یا جہاں آپ رہتے ہیں ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی۔ جب ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی تو وہ بھی بکرے کو دیکھنے آ جاتے ہیں، وہ بھی پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض بچے یوں کرتے ہیں، ہٹو ہٹیو ہمارا بکرا ہے، کیا کرتے ہیں، ہمارا بکرا ہے، ہاتھ نہیں لگاؤ، ہمارا بکرا ہے۔ تو پھر بچے وہ روتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ بکرا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیار کرے گا، دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر کھڑا رہے گا۔ بعض بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے ہمارا ہے تمہارا، یہ گاڑی ہماری ہے تمہاری نہیں ہے، یہ چیز ہماری ہے یہ مت کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ جو بچے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں اور جو غریب بچے ہیں جن کے گھر قربانی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ بلکہ ان کو خوش دلی سے، بڑے دل سے بولیں آؤ آؤ لو آپ بھی گھما لو۔ ان کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی ہمارا بھی بکرا ہوتا ہے ہم اس کو گھماتے، تو آپ ان سے بھی تھوڑا سا بولیں بھائی آپ بھی گھمائیں، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو پھر یہ ہے رونق ہے، پھر یہ ہے یعنی کہ سب خوش ہوں۔ جن کیا قربانی ہو رہی ہے وہ تو خوش ہیں ہی، ان کیا رونق لگی ہے، لیکن جن کیا قربانی نہیں ہو رہی ہے ان کی ابھی رونق لگائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر گلی کے اندر یا پھر ہمارے اپارٹمنٹ میں جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں غریب لوگ ہیں، وہاں قربانی نہیں ہو رہی، وہاں گوشت نہیں آئے گا، تو آپ بچوں نے ابو کو بتانا ہے، امی کو بتانا ہے ہم ان کے گھر میں گوشت دیں گے، ہم ان کے گھر میں گوشت دیں گے، اور جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر یہ سارے کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں انشاءاللہ۔ تو پھر ہوں گی بقرہ عید کی رونقیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں اس میں مختلف سیگمنٹ ہوں گے، جس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ مزہ آ گیا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ لگ گئی رونق۔ کیا لگ گئی؟ رونق آ گئی، رونق آ گئی۔ تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے ٹیم ہے، زور سے بولے، ٹیم بھی
بڑی زور سے بولے, سب مل کر بولیں. آپ بھی گھر پہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں. گھر پہ بیٹھے, آپ تو کیٹل فارم میں بیٹھے ہیں. جی ہاں, بقرہ عید کی رونقیں ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. دن خوشیوں کے آئے, ابو بکر لائے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے. تم سا تو غسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو غسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. ارے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, نہیں کوئی. یہ شان لطافت ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چنے نہ چنا تمہارے لیے, بنے دو جگہ تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں گجان تمہارے لیے. ہمارے جگہ تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے نعت سنتے مزہ آ جاتا ہے, نعت سنتے مزہ آ جاتا ہے. بس بچوں آپ نے نعتیں سننی ہے اور پھر یوں ہو کہ جسے کلام پڑھا نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی.
اور پھر ایک کاش وہ وقت ہو کہ ہم مدینہ پاک میں ہوں، مدینے میں نعتیں پڑھیں، مکے میں نعتیں پڑھیں. میں نے جہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی کیا کریں، تو آپ گاڑی میں ہیں تو وہاں پہ نعتیں پڑھنا شروع کر دیں، اسکول میں ہیں وہاں نعتیں پڑھنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے آپ سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہیں نعتیں پڑھیں، کمرے کے طرف جا رہے ہیں نعتیں پڑھیں، نعتیں چلائیے، کڈس مدنی چینل چلائیے. بس آپ نے انہی چیزوں کی طرف رہنا ہے، نعتوں کی طرف. کہاں رہنا ہے آپ نے؟ نعت خوانی ہے. بس جھوم کے پڑھتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، جھوم کے نعتیں پڑھتے رہیے. اور جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یاد رکھیں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کی جو عادتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جب سیمنٹ گیلا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے سیمنٹ گیلا ہوتا ہے مزدوروں کو، وہ جو گھر وغیرہ بناتے ہیں وہ سیمنٹ گیلا ہوتا ہے، تو وہ جب سیمنٹ گیلا ہوتا ہے تو وہ دیوار پہ لگا دیتے ہیں، دیوار پہ سیمنٹ لگ گیا. اب تھوڑی دیر بعد یہ سیمنٹ کیا ہوگا؟ اب کوئی کل آئے بولیں جو دیوار پہ سیمنٹ لگایا ہوا ہے اس کو زمین پہ لگا دیں، لگ سکتا ہے؟ تو بولے بھائی اس وقت بتانا تھا یہ جب گیلا تھا کہ اس کو دیوار پہ لگانا ہے، چھت پہ لگانا ہے یا زمین پر. اب تو یہ یہاں لگ گیا، اب مشکل سے ہٹے گا. پہلے یہ گیلا تھا تو جہاں چاہے آپ لگا سکتے تھے. اسی طرح یاد رکھیں جو بڑے ہیں وہ بھی اور جو چھوٹے ہیں وہ بھی، یہ چھوٹے بچے گیلے سیمنٹ کی طرح ہیں. اس عمر میں جو عادتیں پڑ گئیں وہ پڑ گئیں، پھر جب وہ سخت ہو جائے گا، وہ عادتیں پکی ہو جائیں گی تو پھر مشکل ترین ہو جائے گی بری عادتیں. اگر اس عمر میں چھوٹی عمر میں اچھی عادتیں پڑ گئیں تو آپ کی زبان سے اچھا نکلے گا. اسی چھوٹی عمر میں بری عادتیں پڑ گئیں، بعض بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، چھوٹے سے ہیں جھوٹ بولنا ہے تو پھر وہ جھوٹی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں. بعض بچوں کو توبہ گالی دینے کی عادت ہو جاتی ہے، بڑے ہو کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو پھر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اس چھوٹی سی عمر میں جو آپ لوگ کی عمر ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ پیارے بچوں اس عمر میں آپ اچھی عادتیں اپنائیے، اچھی عادتیں لے کر آئیے. نعت خوانی سنیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو یہ تھا کلام کا سیگمنٹ. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کا سبق. دن خوشیوں کے آئے ابو بکر لائے. جی پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس بات میں ہے دو مبارک پتھروں کا ذکر، اور جو بہت ہی مقدس پتھر ہیں، جنتی پتھر ہیں، اور ان پتھروں کو نبی علیہ السلام سے بھی نسبت ہے. اور وہ پتھر کہاں تھے؟ ایک پتھر ہے حجر اسود اور دوسرا پتھر ہے مقام ابراہیم. آج ان دو پتھروں کے بارے میں سنیں گے. آپ نے حجر اسود کی تو بار بار زیارت کی ہوگی. مقام ابراہیم جو ایک گولڈن سا کی جالی کے اندر ہے، آپ اس کے اندر جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات نظر آتے ہیں. تو آج کچھ باتیں، کچھ انفارمیشن انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں پتھروں سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کئی ہزاروں سال گزر گئے ان دونوں مبارک پتھروں کو، حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کو. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائے تھے. اچھا، جب تعمیر ہوئی، دیوار خانہ کعبہ کی بناتے رہے. اب جب دیوار اتنی اوپر ہو گئی کہ اب ہاتھ نہیں جا رہا، تو اب کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ کوئی سیڑھی یا کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے بندہ اور مزید اوپر ہو جائے اور دیوار کو اوپر تک لے کے جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ تعمیر کر رہے تھے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا دیوار تو یہاں تک ایک اوپر کی جانب چلے گئی، مزید اوپر کی جانب پہنچانے کے لیے پاؤں کے نیچے کوئی چیز رکھنا پڑے گی. تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا آپ کوئی چیز لے کر آئیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے بیٹے کون ہیں؟ زور سے، اسماعیل علیہ السلام. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کوئی پتھر وغیرہ لے کر آئیے کہ یہ تعمیراتی کام مکمل کیا جا سکے. چنانچہ آپ علیہ السلام قریبی موجود دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، اگر آپ خانہ کعبہ کے طرف جا رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے، تو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ بھی مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے قریب ہی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. کیا نام ہے؟ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ جبل ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے، وہاں راستے میں آپ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملے.
تو جبریل امین علیہ السلام نے دو پتھر آپ کو دکھائے، ایک تھا حجر اسود اور ایک تھا مقام ابراہیم. اب یہ بننے والا ہے، مقام ابراہیم بننے والا ہے. اور فرمایا ایک پتھر خانہ کعبہ میں لگا دیجیے گا اور ایک پتھر اس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے گا. تو آپ یہ دونوں مبارک پتھر لے کر اپنے والد صاحب کے پاس آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک پتھر تو جس کو حجر اسود کہتے ہیں وہ ایک طرف لگا دیا اور ایک پتھر اس پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب جیسے ہی آپ نے اپنے پاؤں مبارک اس پتھر پہ رکھے تو وہ جو پتھر تھا وہ موم کی طرح ایک دم نرم ہو گیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشان اس پتھر پر آ گئے، دونوں پاؤں. اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر کی جانب جانا ہوتا تو یہ پتھر مبارک جو ہے وہ اوپر کی جانب لے جاتا، اور جب آپ کو نیچے کی جانب آنا ہوتا تشریف لے کر آتے تو یہ پتھر نیچے کی جانب ہو جایا کرتا تھا. اور اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نظر آنے لگے، چھپ گئے، جس کو کہتے ہیں نا چھپ گئے. اب پیارے بچوں ہزاروں سال گزر گئے لیکن یہ ایسا مبارک پتھر ہے کئی عرصے تک اس پر بارشیں ہوئیں لیکن وہ نشان مبارک جو تھے ان کو کچھ نہ ہوا، وہ ایسے کے ایسے ہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تیز ہوائیں بھی چلیں تو لیکن وہ نشان مبارک ایسی ہیں. آج بھی مقام ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جانا نصیب کرے تو مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے بالکل ہی قریبی ایک سونے کے سنہری ایک باکس بنا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت سا، اس کے اندر یہ پتھر مبارک موجود ہے اور اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ادھر آ کے جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور حجر اسود یہ بھی مقدس پتھر ہے. ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حجر اسود، حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا، یہ رنگوں کے نام ہے، اسود کالا. ابیض کہتے ہیں سفید کو، کالے کو اسود، ٹھیک ہے، سفید کو ابیض. جب یہ آیا تھا نا جنت سے، یہ پتھر جب آیا تھا یہ ابیض تھا یعنی سفید رنگ کا تھا. اور اس نے ہمیں ہمارے جو گناہ تھے، لوگ اس کو چومتے ہیں اس پتھر کو، ہمارے گناہ جو تھے یہ گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے کالا ہو گیا. اس نے ہمارے گناہ لے لیے، اپنے اندر لے لیے، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے کالا ہو گیا. پہلے یہ پتھر تھا حجر ابیض اور اب کیا ہو گیا حجر، پہلے کیا تھا حجر، اب پہلے ابیض اور اب، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بچوں کو مدنی چینل کے ناظرین یہ بچوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اچھے انداز سے سمجھا سکیں. اب یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں بقرہ عید کی رونق، اب بقرہ عید میں رونق تو لگی ہوئی لیکن اس مہینے کو، ان دنوں کو خاص طور پہ نسبت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد سے، یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں. تو ہمارے بچوں کو اس قسم کی باتیں بھی معلومات ہونی چاہیے. جہاں دیکھیں حجر اسود، جی ہاں اس کے بارے میں مجھے معلومات ہے. کہاں سے معلومات ہوئی؟ کڈس مدنی چینل سے. کہاں سے معلومات ہوئی؟ یہ مقام ابراہیم ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے بارے میں آپ کو اتنی پیاری پیاری باتیں معلوم ہیں، کہاں سے پتا چلی؟ یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، کس نے بتایا؟ امامہ شریف باندھنا چاہیے، اس انداز سے کپڑے پہننا چاہیے، کس نے بتایا؟ نعتیں پڑھنی چاہیے، نعتیں سننی چاہیے، کس نے بتائیں؟ بس کڈس مدنی چینل. جو بچہ کڈس مدنی چینل دیکھے گا اس کو بہت ساری، اتنی ساری بلکہ بہت ساری معلومات ہو جائے گی. تو دیکھنا ہے کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈس مدنی چینل، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہیں دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو منڈی چلو. جی ہاں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منڈی کی بھی سیر کر رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں ہمارے بچے مویشی منڈی میں کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. دل خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے. بقرہ عید کی رونق، بقرہ عید کی رونق. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے چلو منڈی چلے.
जी चलो मंडी चलें। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स पॉडकास्ट चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज भी हमारे इस प्यारे से सेगमेंट में वही होने वाला है जो पिछले एपिसोड्स में आप देखते हुए आ रहे हैं कि इंशाअल्लाहुल करीम मंडी की सैर कराई जाएगी और जानवरों को भी दिखाया जाएगा, कुछ एहतियातें बताई जाएंगी, कुछ व्यापारियों से सवालात किए जाएंगे, कुछ ख़रीदार से सवालात किए जाएंगे और भी बहुत सारी मालूमात इस सेगमेंट से हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ रहिए। आइए बढ़ते हैं और करते हैं मंडी की सैर। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, चलते चलते हम इस तरफ आए हैं। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं और हमारे साथ अब्दुल अलीम भाई भी मौजूद हैं। अब्दुल अलीम भाई के ये जानवर हैं, तो आइए अब्दुल अलीम भाई से भी कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं अब्दुल अलीम भाई, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है भाई, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब्दुल अलीम भाई, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है आपकी तरफ से? हाँ, क्यों नहीं। जी अब्दुल अलीम भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर बारिश वगैरह हो जाए और जानवर हमारे घर में मौजूद है तो अब उसके लिए एहतियातें क्या हैं, क्या क्या एहतियातें करें हम? उससे भाई बारिश से बचाओ और उसको चारा खिलाएं, वो इंशाल्लाह बारिश के बीमार नहीं होगा, इंशाल्लाह तंदुरुस्त होगा, तंदुरुस्त रहेगा। यानी उसको बारिश में भी हमने उसकी खूब खिदमत करनी है। खपत करनी है। चलें जी माशाअल्लाह। तो उसको बारिश से भी बचाना है और उसकी खिदमत भी करनी है ताकि वो तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अब्दुल अलीम भाई, ये बताइए कि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, बकरे, दुम्बे और ऊँट वगैरह, इनको कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद होता है और क्यों? इसको ज़्यादा मौसम यही पसंद होता है जो ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम। ज़्यादा गर्मी नहीं हो। चले जी माशाल्लाह। यानी शाम का टाइम, हाँ, वो तंदुरुस्त रहेगा। माशाल्लाह शाम का टाइम पसंद होता है और ठंडा मौसम इन्हें पसंद होता है, सही है जी हाँ, इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अब्दुल अलीम भाई, ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस सहाबी को इल्म के शहर का दरवाज़ा फरमाया है? हज़रत अली। जी माशाल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म के शहर का दरवाज़ा फरमाया। अब्दुल अलीम भाई के जवाबात दुरुस्त हो गए माशाल्लाह। अब्दुल अलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमें अपना वक्त दिया और हमें जवाबात भी दिए। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आगे की जानिब। क्या कभी आपने अपने घर में पले हुए जानवर की कुर्बानी की है? और आप ये भी बताइए कि कुर्बानी करते हुए, जैसे ऐसा जानवर है, ऐसे मौके पर बच्चों की क्या फीलिंग्स होती हैं कि घर में पला हुआ है जानवर, अब उसको कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह पाक की राह में, तो बच्चों की क्या फीलिंग्स होती हैं, बड़ों की क्या फीलिंग्स होती हैं? सब रो रहे होते हैं। पले हुए जानवर को अगर कुर्बान करे तो वैसे अफजल सवाब भी उसी का, ये सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है जो पाले उसी को करे, लेकिन हर बार एक कंडीशन नहीं होती है। उसके हिसाब से जो है घर वाले जो पाला हुआ जानवर काटो तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, हम खुद भी होते हैं, क्योंकि दिल बड़ा करना पड़ता है और उसका सवाब ज़्यादा है। और अगर वैसा ख़रीद के आप 2-4 दिन भी पालो तो खैर उसका भी एक अपना सवाब है। ये भी है ना कि अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करने में ज़्यादा सवाब है। हाँ, ये बात है, पसंदीदा चीज़ को अगर कुर्बान करे तो फिर वो ज़्यादा सवाब मिलता है उस पर। चलें जी माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, शाहरुख भाई आपका भी शुक्रिया। जी प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की जानिब। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब बारी है हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं इनसे सवालात करने की। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहला आपसे सवाल पूछते हैं और वो सवाल ये है कि ये बताइए कि किस जानवर के जिस्म के सारे पार्ट्स पाक हैं? कौन बता रहा है? जी भाई आप बता रहे हैं? हसन भाई। हर जो जानवर होते हैं कुर्बानी के, उनके जिस्म के पार्ट्स पाक होते हैं। मुझे पता था हसन भाई आप यही जवाब देंगे। हमारा जवाब है वो है मछली। क्या है? मछली। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, मछली वो जानवर है जिसके जिस्म के तमाम पार्ट्स ये पाक हैं। आइए दूसरा सवाल पूछते हैं। ये बताइए कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनके लिए अल्लाह पाक ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका दुरुस्त जवाब है माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। ये बताइए अगले सवाल का जवाब कौन देगा? आप देंगे? ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इल्म के शहर का दरवाज़ा फरमाया है? हज़रत अली को। जी प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के शहर का दरवाज़ा फरमाया और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अगले सवाल का जवाब कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। आप ये बताइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किसी एक बेटे का नाम बताएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं, बेटे हैं, और जवाब हो गया है दुरुस्त। जी दुरुस्त हो गया जवाब माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट चलो मंडी चलें ये अपने इख्तिताम तक पहुँचा। अब बढ़ते हैं स्टूडियो की तरफ। अब इंशाअल्लाह ताला
چھوٹے بچوں کی بات زیادہ سمجھ جاتے ہیں. اس نے دیکھیں یہ بھی تو چھوٹا سا بچہ ہے, کتنی اچھی نعت پڑھ رہا ہے, یہ بھی تو چھوٹا سا بچہ ہے, بیان کر رہا ہے, تو پھر بچوں کو بھی شوق اٹھتا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بچے کا بیان شامل کرنے لگے. دن خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج میرے بیان کا موضوع ہے شیطان کی بات نہ ماننا. پیارے بچوں, شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور اس کا مشن صرف ایک ہے کہ لوگوں کو برے کاموں میں لگا کر اللہ پاک کا نافرمان بنایا جائے. لیکن اللہ پاک کے نیک بندے اس کی باتوں میں نہیں آتے, اس کا کہنا نہیں مانتے, بلکہ وہ اللہ پاک کو خوش کرنے والے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے اسے پورا کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ جب انہیں اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام اپنے شہزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن شیطان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو روکنے کی بہت کوشش کی. لیکن آپ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے سے نہ رکے, اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں, اور یوں شیطان انہیں بہکانے میں ناکام ہو گیا. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہمیں برے کام نہیں کرنے چاہیے. نہ جھوٹ بولنا چاہیے, نہ کسی سے لڑائی کرنی چاہیے, نہ کسی کی برائی کرنی چاہیے, نہ امی ابو کو ناراض کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب کام کرنے کا مشورہ ہمیں شیطان دیتا ہے اور ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی. اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کلیئر بات ارشاد فرما دی ہے کہ ترجمہ کنز العرفان, اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جس شیطان کو اللہ پاک نے ہمارا دشمن ارشاد فرمایا, ہم اس کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم اس کی باتوں میں آ کر نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس کی باتوں میں آ کر جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, لڑائی جھگڑے اور دوسرے گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے, بلکہ ہمیں تو پیارے اللہ پاک کی باتیں ماننی چاہیے. اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی. تو جی پیارے بچوں, آپ نے باتیں سنی ہیں, ان پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں, اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بکرا نیوز. دن خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد زازان اتاری اور میرا نام ہے سید محمد عزیر حسین اتاری, اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں بکرا نیوز. بچے اپنے اپنے جانور گھمانے کے لیے باہر بھی نکل رہے ہیں اور ان حالات میں انہیں کچھ سچویشن کا سامنا اکثر کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ سچویشن کیا ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر غفران رضا بھائی, جو ہمیں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. تو چلتے ہیں غفران رضا کی طرف. بقرا عید ہے, بقرا عید اور خوشی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ماشاء اللہ سے بکرا تو بہت پیارا, کتنے کا لیا؟ بھائی 36,000 کا. ہیں 36,000 کا؟ بھائی آپ کے ابو تو لٹ کے آ گئے. یہ بکرا تو آرام سے 25 سے 28,000 مل جاتا ہے. بقرا عید ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ بکرا کتنے کا ہے؟ بھائی یہ بکرا نہیں بچڑا ہے. اچھا یہ بچڑا ہے, مجھے تو بکرا لگا. اپنے ابو سے کہیے گا تھوڑے پیسے اور ملا کر پورا بچڑا لے آتے, یہ تو آدھا لگ رہا ہے. بقرا عید ہے.
उज़ैर भाई, हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इन दोनों सिचुएशंस में देखा कि लोग जानवरों की प्राइस लेकर बातें बनाते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं और इस तरह दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं। देखा ज़ाज़ान भाई, उज़ैर भाई, ये बहुत ही बुरी बात है। और अगर कोई कुर्बानी की नीयत से जानवर लेकर आ गया है तो उसकी तारीफ करें, लेकिन इस तरह की बातें ना कीजिए कि उससे दिल आज़ारी हो। अल्लाह पाक हमें सही मानों में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब हम चलते हैं स्टूडियो की जानिब, जहाँ पर उज़ैर भाई और ज़ाज़ान भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ गफरान रज़ा, बकरा न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। गुफ़रान रज़ा भाई, अल्लाह पाक हमें भी हमेशा लोगों के दिल आज़ारी करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। अब बढ़ रहे हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। जी प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने लगे हैं एक ऐसी एक्टिविटी जिसका नाम है पजल एक्टिविटी। दिल खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। ये आपको दो बोर्ड नज़र आ रहे हैं, एक मेरे दाएं जानिब और एक मेरे बाएं जानिब। अच्छा जी, इस बोर्ड पर आपने तस्वीर को एक मुकम्मल करना है। वो पीसीस में है, जैसे कि ये आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। अब ये है पजल एक्टिविटी, जैसे कि आपने इस तस्वीर के हिस्से को, ये क्या है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? मदीना शरीफ नहीं है ये, जी हाँ, गुंबद खजरा। ठीक है, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ वो तो एक शहर के नाम है। मक्का शरीफ जहाँ खाने काबा है, तो इधर है गुंबद खजरा। तो ये आपने इस तरफ लगाया, नीचे से जानिब से आपने शुरू करना है, ठीक है जी, वरना अगर आप ऊपर लगाएंगे तो ये नीचे की जानिब तशरीफ़ लेकर आ जाएगा फ़ौरन। ठीक है, आपने नीचे से शुरू करना है। तो इधर हमने लगाना है गुंबद खजरा की तस्वीर को कंप्लीट करना है अच्छे अंदाज से, और इधर जो हमने खाने काबा की तस्वीर को लगाना है। तो मुझे टीम ए से एक बच्चा चाहिए, टीम बी से भी एक बच्चा चाहिए। ठीक है, तो कौन होंगे? दो बच्चे आ जाएं, चलें, दो बच्चे टीम ए से, दो बच्चे टीम बी से। यहाँ से आ जाइए, एक आप आ जाइए जी, और एक आप आ जाइए। ठीक है, और यहाँ से एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए। ठीक है, तरीक़ेकार आप समझ गए। और जो पहले लगा लेगा वो ये मुकाबला जीतेगा, फिर इंशाअल्लाह ताला उनको गिफ्ट भी पेश किए जाएंगे। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? टीम बी। टीम बी। टीम बी। टीम ए। टीम ए। टीम ए जीतेगी, पक्की बात है? पक्की बात है। हारेगी नहीं? नहीं। इनको भेज दूं फिर? जाइए भाई, टीम ए। भेज दूं इनको फिर? ये बोला आपको भेज दें, हम जीतेंगे। इनको बता दें फिर आप, इनको बता दें फिर? जीतेंगे। इनको भेज दूं? ये जीतेंगे, आप जाइए। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे जी, मुकाबला किया जाए फिर पता चलेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात की, मुकाबला किया जाए, अभी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। अभी ये थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा जी। जो पहले लगा लेगा, हमें नज़र तो आ रहा होगा कि कौन लगा रहा है जी। शुरू कीजिए, चलें जी, जल्दी जल्दी। मदीना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी लगाना शुरू कीजिए और अच्छे अंदाज से लगाते रहिए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गुंबद खदरा की पिक्चर कुछ वाज़े हो रही है और उधर खाने काबा की तस्वीर को कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। कौन जीत रहा है? टीम ए, टीम बी? कौन जीत रहा है? टीम ए जीत रहा है, और टीम बी? टीम बी भी जीते। अरे हाँ, वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छे अंदाज से लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी टीम बी, जल्दी। जी कंप्लीट, हाँ उसको सीधा। आप भी कर दें, आप भी कर दें, कंप्लीट तो करें। जी आपने कुछ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पहले इनकी जानी बात है, इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। माशाअल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पिक्चर को
कंप्लीट कर लिया है माशाअल्लाह, आपने लगा दिया। अब इनकी जानिब देखते हैं, गुंबद खदरा तो सही, लेकिन मीनार में आपने थोड़ा सा आगे पीछे हो गए। तो पहले आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया, दूसरे नंबर पे आप कंप्लीट भी नहीं कर सके। तो जी स्कोर बोर्ड ये बता रहा है कि ये मुकाबला, पज़ल का मुकाबला जीत लिया हमारी टीम ए ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप लोगों को दोनों को तोहफ़ा पेश किया जाएगा, तशरीफ़ रखें। आपने भी अच्छा मुकाबला किया, कोई मसला नहीं, हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए एक और एक्टिविटी शामिल करते हैं जिसका नाम है फ्लिप बोर्ड एक्टिविटी। दिल खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बोर्ड एक्टिविटी करने लगे हैं और आपके पास जो है बोर्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है दिखाइए। एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है मदीना शरीफ। अच्छा, अब आपने निगाहें नीची रखनी है, निगाहें नीची रखनी है, सर झुके रहेंगे, आपने किसी के बोर्ड की तरफ आपने नहीं देखना है, निगाहें नीची, सरों को नीचे कर लें, सरों को नीचे रखना है। तो जिनके पास बोर्ड है उनकी निगाहें नीची रहेंगी और सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए, ये बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ कहाँ है? टीम ए की तरफ से मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, एक ने कहा मक्का शरीफ, और टीम बी की तरफ से, टीम बी की तरफ से भी एक बच्चे ने कहा मक्का शरीफ। और इसका सही जवाब है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ कहाँ है? मदीना शरीफ। तो टीम ए के एक बच्चे ने गलती करी, टीम बी के भी एक बच्चे ने गलती करी, तो अब कोई भी नंबर नहीं दिए जा रहे, ठीक है। फिर निगाहें नीचे रखें और फिर आप लोगों की जानिब आएंगे। जी बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? नीचे निगाहें रखकर, निगाहें नीचे रख के। इधर सबके जवाब हैं मक्का शरीफ और इधर भी सबके जवाब हैं मक्का शरीफ। तो 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं और 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। फिर सब बच्चे कर लें अपने सरों को नीचा। जी, और सवाल आ रहा है आप लोगों की तरफ, ये बताइए मस्जिद हराम कहाँ है? नीची निगाहें करके, सर नीचे करके, मस्जिद हराम कहाँ है? जी, इधर सब बच्चों ने जवाब दिए 1 2 3 4 5। इधर जो है 2 ने जवाब दिए, 3 ने जवाब दिए मदीना शरीफ, 2 ने कहा मक्का शरीफ, और इधर भी, इधर सबके जवाब है मक्का शरीफ। मस्जिद हराम जो है वो मक्का शरीफ में है। इस तरह स्कोर बोर्ड ये बता रहा है कि 10 नंबर दिए जाएंगे टीम बी को। आपके कितने नंबर हो गए? 20 और आपके 10। जी, अब फिर निगाह नीचे रखना है आपने। और फिर एक और सवाल आ रहा है, ये बताइए आबे जमजम का कुआं कहाँ पर है? नीचे निगाहें रखकर, सर नीचे रखकर। जी, 1 2 3 4 बच्चों ने कहा टीम ए से मक्का शरीफ। जी, आप ऊपर देखिए। और एक ने कहा मदीना शरीफ। और यहाँ पर भी जो है सब बच्चे कह रहे हैं मक्का शरीफ। जी हाँ, जमजम शरीफ का कुआं मक्का शरीफ में है। इस तरह टीम बी ने मजीद 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल, आपके कितने नंबर हो गए? 13 और आपके 10। एक आखिरी सवाल करने जा रहे हैं और वैसे मुकाबला तो आपकी तरफ आ गया है, लेकिन एक सवाल और कर लेते हैं। सरों को नीचे कर लीजिए। जी, किबले की तब्दीली का हुक्म किस शहर में हुआ? किबले की तब्दीली का हुक्म किस शहर में हुआ? सरों को नीचे रखना है। जी बताइए, टीम ए और टीम बी। सर नीचे, सर नीचे। इधर सब ने कहा है मक्का शरीफ और इधर कह रहे हैं बच्चे सर नीचे, सर नीचे। इधर बच्चे कह रहे हैं मक्का शरीफ और कुछ ने कहा है, 2 ने कहा है मदीना शरीफ, 2 ने कहा है मदीना शरीफ। इधर सब बच्चों ने कहा है मदीना शरीफ। तो याद रखें प्यारे बच्चों, अब इधर देखें, किबले की तब्दीली का हुक्म जो आया है वह आया था मस्जिद क़िबलतैन में, ठीक है। और मस्जिद क़िबलतैन है मदीने पाक। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चों ने मदीने पाक का नाम लिया था, यहाँ पर सब मक्का शरीफ कह रहे थे। तो इस तरह मज़ीद 10 नंबर किसने हासिल किए हैं? टीम बी ने। और इस तरह ये आज का सेगमेंट जीत लिया है टीम बी ने। दूसरे नंबर पर आई है टीम ए।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. بکرا 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 دن خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے. دن خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا